یہ تو سب سے بڑی بات ہے، ازر من الشمس ہے کہ انبیاء کے قریب گناہ نہیں جاتے، سایہ بھی ان کے قریب نہیں جاتا۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، متفقن علیہ حدیث ہے، واللہ لا استغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امت کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نیک کوئی بھی نہیں ہے، آپ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ روحانیت والا کوئی بھی نہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں اللہ کے بعد۔ لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی اور پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امت میں جو بندہ جتنا بھی نیک ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم وصلی علی۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 سورہ المومنون آیات 97 اور 98۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو 2 آیات ہیں ان میں اور سابقہ آیات میں جو ربط ہے وہ کیا ہے کہ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ جو برائی ہے اسے انتہائی اچھے انداز میں اس کا مقابلہ کیجئے۔ برائی کا مقابلہ کس انداز میں کیجئے؟ بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اب ماں بعد جو آج کی 2 آیات ہیں، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کی دعا عطا فرمائی کہ آپ دعا کریں اے الہ العالمین، مجھے شیطان کے ہمزات سے یعنی وسوسوں سے جو ہے وہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو سابقہ آیت میں نیکی ہے کہ جس وقت انسان کے خلاف انسان ہو جائے اور وہ برائی پہ اتر آئے، دشمنی کرے، انسان اپنے نفس کو دبا کر اس کے اوپر پاؤں رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے جب مقابلے میں نیکی کرتا ہے، مقابلتاً وہ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ممکن ہے اس اچھا طریقہ اختیار کرنے میں شیطان تمہارا راستہ روکے۔ پھر ایسے میں جب بھی نیکی کرو تو شیطان کو اپنا بڑا دشمن سمجھو اور شیطان سے پناہ مانگو۔ اب سوال یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو شیطان سے محفوظ تھے، شیطان کا وار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتا ہی نہیں تھا، اور انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے معصوم عن الخطا تب ہی ہوتے ہیں جب شیطان دور ہوتا ہے، شیطان کا داؤ نہیں چلتا انبیاء پر۔ تو پھر یہ دعا کیوں سکھائی؟ کون سی دعا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ، اے محبوب، وَقُلْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر دعا کیوں سکھائی؟ شیطان حضور سے دور، شیطان کا داؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلتا ہی نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان سے بالکل محفوظ ترین قرار دیا گیا، اللہ کی طرف سے محفوظ جو ہے وہ کر دیا گیا۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ساوی میں لکھتے ہیں، المتوفیٰ 1241 ہجری، آپ فرماتے ہیں اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اور آپ کو شیطان سے حفاظت دی گئی ہے، لیکن
چونکہ آپ امور جو انجام دے رہے ہیں وہ بہت ہی بڑے بڑے امور ہیں، تو شیطان سے پناہ ایک اہم چیز ہے، اس لیے آپ کو شیطان سے پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آگے چل کے علامہ ساوی لکھتے ہیں کہ دعا مانگنے کا حکم تو نبی کو دیا جا رہا ہے، لیکن تعلیم صلی اللہ علیہ تعلیم کس کو دی جا رہی ہے؟ امت کو۔ حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور امت کو یہ تلقین دی جا رہی ہے کہ وہ شیطان کے وسوسوں سے ہمیشہ پناہ مانگے۔ اب دیکھیں، اس کی ایک مثال میں دوں گا کہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ شان بڑھتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ تو سب سے بڑی بات ہے، اظہر من الشمس ہے، کہ انبیاء کے قریب گناہ نہیں جاتے، سایہ بھی ان کے قریب نہیں جاتا، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، متفقن علیہ حدیث ہے، واللہ لا استغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امت کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نیک کوئی بھی نہیں ہے، آپ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ روحانیت والا کوئی بھی نہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں اللہ کے بعد، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی اور پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امت میں جو بندہ جتنا بھی نیک ہو جائے، جتنا بڑا بھی ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اس کے ساتھ ایک دشمن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیسا میں نے اپنے نبی کو تعلیم دیا ہے ویسے امت کے ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ شیطان کو دشمن سمجھے اور ہر وقت ہر آن اس سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے کیا مانگے؟ پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مسلم شریف کہ شیطان تمہاری ہر چیز کے پاس حاضر ہوتا ہے، کھانے کے وقت، پینے کے وقت، پہننے کے وقت، بولنے کے وقت، سوچنے کے وقت، صبح کے وقت، شام کے وقت شیطان حاضر ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو پٹھے راستے کی طرف لگائے، الٹے راستے کی طرف لگائے۔ لیکن جو شیطان کی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے وسوسے سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے، غلط راستے پر جانے سے روک کر اللہ اسے سیدھے راستے پر ہی گامزن فرما دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ بینہم، لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف۔ شیطان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، انسان کے نفس میں، انسان کے خیالات میں، انسان کے ذہن میں کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اس سے بچنے کی دعا کون سی ہے؟ یہی دعا ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں تیری شیطانوں کے وسوسوں سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری اے میرے رب کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔